الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. عزیز دوستوں اور پیارے نوجوانوں، 11 مہینے ہم لوگ جس مہینے کا شدت سے انتظار کر رہے تھے وہ عظیم اور بابرکت مہینہ یعنی رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے درمیان اپنی رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کے ساتھ آ چکا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. روزہ اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد ہے. بنی الاسلام علی 50، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. روزہ ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے اس کے دوسرے سال روزہ اس امت پر فرض ہوا. اور سورہ بقرہ کی جو آیت کریمہ میں نے ابھی تلاوت کی اس کے ذریعے روزے کی فرضیت کا اعلان کیا گیا. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا. رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمتیں بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے اس رحمتوں کا مقابلہ اگر رمضان کے علاوہ بقیہ 11 مہینوں سے کیا جائے تو وہ نسبت بھی حاصل نہیں ہے جو قطرے کو سمندر کے ساتھ نسبت ہے. یعنی رمضان کے علاوہ 11 مہینے کی تمام رحمتوں کو جمع کیا جائے اور رمضان کے اندر جو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس کو مقابلہ کیا جائے تو قطرے سمندر جیسا ہے. یہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. رمضان کے اندر ایک خاص عبادت ہے جو ہم لوگ رکھتے ہیں، روزہ. اس کی فضیلت بہت زیادہ احادیث میں بیان کی گئی ہے. میں چند حدیثیں آپ کو پڑھ کر کے سناؤں گا. بخاری شریف کے ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الصیام جنتن، کہ روزہ ڈھال ہے. ڈھال جانتے ہیں؟ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے ڈھال کسے کہتے ہیں. آج کل تو جنگ ہوتی ہے فضائی حملوں کے ذریعے، بندوق کے ذریعے، رائفل کے ذریعے. پہلے زمانے میں جنگ ہوتی تھی آمنے سامنے میدان میں تلوار کے ذریعے. اس لیے اس زمانے کے مطابق یہ شعر کہا گیا ہے کہ دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. آج کل تو لوگ بزدل ہو چکے ہیں، چھپ کر کے حملہ کریں گے. جب لوگ سو رہے ہیں تب فضائی حملہ کیا جاتا ہے. اس وقت میں جنگ کی شکل ہوتی تھی، سامنے میدان میں آ کر کے لڑائی ہوتی تھی. اس وقت میں جو سامنے والا دشمن تلوار سے آپ پر وار کرتا، اس وار کو روکنے کے لیے لوہے کا ایک ڈھال ہوتا تھا، گول سا بہت بڑا. وہ ڈھال کے ذریعے تلوار کو وار کو روکتے تھے تو تلوار کا وار جسم پر نہیں لگتا تھا. اس کو کہتے ہیں ڈھال. یعنی تلوار کے زخم کو اور تلوار کے چوٹ کو روکنے کے لیے اسے کہتے ہیں ڈھال. اللہ کے نبی نے فرمایا الصیام جنتن، روزہ بھی ڈھال ہے. یعنی روزہ کے ذریعے شیطان کے حملوں سے اور نفس کے خواہشات سے اپنے آپ کو ہم بچا سکتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ ڈھال ہے. پھر اللہ کے نبی نے ہمیں راستہ دکھایا. روزے کے اندر ایک انسان بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے. بھوک کی وجہ سے انسان کو غصہ جلدی آتا ہے. غصے کی حالت میں لڑائی اور جھگڑا ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم سے کوئی انسان لڑائی جھگڑا کرے تم 2 مرتبہ اسے کہہ دو فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، چاہیے کہ تم کہہ دو میں روزہ سے ہوں، یعنی میں جھگڑا کرنا نہیں چاہتا. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے کہیں زیادہ بہتر ہے. ایسا کیوں ہے کہ ہماری بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے؟ وہ اس لیے ہے
ایک انسان کو جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے اس کی ہر بری چیز بھی اچھے لگنے لگتی ہے. یہ محبت کا اعلیٰ درجہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے کہ ہمیں روزے داروں سے بہت زیادہ محبت ہے, اس لیے کہ یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی. اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے دار جو کھانا پینا چھوڑتا ہے اور بیوی سے ملنے کو چھوڑتا ہے یہ صرف میری رضا کی وجہ سے چھوڑتا ہے. لہذا الصوم لی وانا اجزی بھی, اگر بندہ میری رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے تو میں بدلہ بھی خود دوں گا. یعنی اور بھی اعمال, ہم نماز پڑھتے ہیں, صدقہ خیرات کرتے ہیں, حج کرتے ہیں, لوگوں کی بھلائی کے لیے نیک کام کرتے ہیں, ان تمام اعمال کا جو اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے وہ فرشتوں کے ذریعے دیں گے. نماز فرشتے دیں گے, اس کے علاوہ صدقہ خیرات کا ثواب فرشتے کے حوالے کر دیں گے. لیکن جب روزے کی باری آئے گی اللہ تعالیٰ راستے سے فرشتوں کو ہٹائیں گے. اس لیے کہ بندہ روزہ صرف میرے لیے رکھتا تھا تو اس کا بدلہ میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا, اس لیے فرشتوں کی بھی اللہ تعالیٰ بیچ میں نہیں لائیں گے. تو روزے دار سے اللہ تعالیٰ کو بہت محبت ہے. بخاری شریف کی دوسری روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا اذا دخل شہر رمضان, جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے, فتحت ابواب السماء, آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, وغلقت ابواب جہنم, اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے, وسلسلت الشیاطین, اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. ہم میں سے اکثر لوگ دیکھتے ہوں گے کہ ایک وہ بندہ ہے جو کلمہ پڑھنے والا ہے, پورا سال مسجد کے دروازے نہیں دیکھا, لیکن رمضان میں سر پہ ٹوپی رکھ کر وضو کر کے مسجد آ جاتا ہے. ایک کچھ وہ نوجوان جنہوں نے اپنی زندگی کو تاش کے پتوں کے پیچھے بگاڑ دیا, لیکن جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے, کیسا بھی گیا گزرا مسلمان ہو, اگر وہ کلمہ پڑھنے والا ہے اس کو مسجد کا راستہ معلوم نہیں ہے, وہ معلوم کر کے مسجد میں آ کر کے سر جھکاتا ہے. اس لیے کہ رمضان میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. پھر ہر ایک انسان کی اصل فطرت ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا. بیچ میں رکاوٹ یا تو نفس آتا ہے یا شیطان آتا ہے. جب یہ رکاوٹیں دور ہو جاتی ہے تو ہر ایک انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے مسجد آ جاتا ہے. کہ نبی نے فرمایا, بخاری شریف کی تیسری حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان, جنت کے اندر ایک خاص دروازہ اللہ تبارک و تعالی نے بنایا, اس کو ریان کہا جاتا ہے. یدخل منه الصائمون یوم القیامہ, کہ قیامت کے دن اس دروازے کے ذریعے صرف روزے داری جنت میں جائیں گے. لا يدخل منه احد غیرهم, روزے دار کے علاوہ کسی اور کو اس دروازے سے جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی. چنانچہ فیقال, اعلان کیا جائے گا میدان حشر میں, این الصائمون, کہاں ہے روزے دار, کھڑے ہو جائیں. فیقومون, وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے. پھر ان لوگوں کو آرام سے اس دروازے کے ذریعے جنت میں داخل کیا جائے گا. فَإِذَا دَخَلُوا, جب روزے دار اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے, اغلق, دروازہ بند کر دیا جائے گا. کسی بھی انسان کو اس دروازے کے ذریعے پھر جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی. مختصر یہ کہ روزے کی بہت زیادہ اللہ کے نبی نے فضیلت بیان کی ہے. یہ فضیلت اسی وقت ہم حاصل کر سکتے ہیں جبکہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ہم رمضان جیسے عظیم الشان مہینے میں گناہوں سے دور رکھ سکے. ورنہ اللہ کے نبی نے فرمایا, ابن ماجہ کی روایت ہے, رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع, بہت سارے ایسے روزے دار ہیں جن کو روزہ کے بدلے میں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہے. یعنی صبح سے لے کر شام تک ہم نے روزہ تو رکھ لیا, لیکن ہم اپنے زبان کو غلط کام میں بیزی رکھے. ہم نے کانوں کے ذریعے گانا سنتا رہا, نگاہوں کے ذریعے غلط تصویریں دیکھتے رہے. ایسے وقت میں ہم نے روزہ تو رکھا لیکن ہمیں اس روزے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا, من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. اگر انسان روزہ رکھ لیا لیکن جھوٹ بولنے سے باز نہیں آیا, گناہوں سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھا, اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے داروں کی روزہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو روزہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے, لیکن یہ تمام فضیلت اسی انسان کو حاصل ہے جو رمضان کے عظیم الشان مہینے میں روزہ بھی رکھے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بھی دور رکھے. علماء نے لکھا ہے کتب علیکم الصیام کے اندر کہ تم پر روزہ فرض کیے گئے, یعنی روزہ صرف کھانے پینے کا نہیں بلکہ جسم کے تمام پارٹ پرزے کو گناہوں سے بچانا, یہ اس کا روزہ ہے.
जिस तरह आंख का रोजा ये है कि हम गलत चीज को देखने से बच जाए। बहुत सारे रोजेदार ऐसे हैं, उसे भूख और प्यास लगती है, वो बिजनेस को छोड़ देता है, रमजान में काम छोड़ देता है, घर के कोना को पकड़ लेता है ताकि हम रोजा सुकून से गुजार सके। लेकिन वक्त नहीं गुजरता, क्या करेंगे? टीवी ऑन करेंगे, कोई सीरियल देखेंगे, कोई फिल्म देखेंगे, कोई फैट देखेंगे ताकि रोजा गुजर जाए। ऐसा रोजा न रखने से बेहतर है। यानी रोजा भी रख ले और कुछ सवाब न मिले, क्या फायदा इससे? एक इंसान सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी भी करे और शाम में जाकर के मालिक के पास के हमें मजदूरी दे दीजिए, मालिक के तुम्हारा काम हमें पसंद नहीं आया इसलिए मजदूरी नहीं मिलेगी, तो कितना अफसोस होगा। रमजान का पूरा महीना, रमजान से पहले जो खाना जायज था हमने वो छोड़ दिया, जो पीना जायज था वो हमने छोड़ दिया, जो बीवी से मिलना जायज था वो हमने छोड़ दिया। लेकिन जो चीजें रमजान से पहले भी हराम, रमजान के बाद भी हराम, हमने रमजान के अंदर उन हराम चीजों को नहीं छोड़ा, तो अल्लाह ताला को ऐसे रोजेदारों के रोजे की कोई जरूरत नहीं है। तो रमजान के अंदर पहला काम करना है कि हम सबको शौक और ज़ौक़ के साथ रोजा रखना है, इंशाअल्लाह रखेंगे। दूसरा काम यह करना है कि जहां तक मुमकिन हो गुनाहों से बचने की कोशिश करना है। तीसरा काम एक और करना है, वो ये है कि रमजान के इस अजीम महीने में दुआओं का एहतिमाम करना है। हम मुसलमानों की अजीब गरीब हालत है, क्या प्रॉब्लम है? बाजार में जाकर के दोस्तों के साथ होटल में 1 घंटा बैठ के बात कर सकते हैं, बिजनेस का मामला हो तो रात में जाग करके बात कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। हमें शिकायत है कि हमारी औलाद नाफरमान हो रही है, हमें शिकायत है कि हमारे बीवी हमारे बात नहीं मानती, हमें शिकायत है कि बिजनेस में हम तरक्की नहीं कर रहे हैं, हमें शिकायत है कि घर के अंदर सुकून नहीं है, हमें शिकायत है कि भाई के अंदर नफरत पैदा हो रही है। लेकिन इन तमाम चीजें, ये तमाम चीजें जहां से मिलेगी उस अल्लाह के दर के पास हमें हाथ फैलाने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। रमजान किस महीने में हमें रोजा रखना है? अल्लाह के नबी ने फरमाया 3 आदमी की दुआ कबूल नहीं होती। सलासतुन ला तुरद्दु दावतुहुम अस्साइमु हत्ता युफ्तिर। इफ्तार के वक्त में जो रोजेदार बैठ करके रोजा दुआ करता है उन रोजेदार की कोई भी दुआ रद्द नहीं की जाती है। इसलिए इस अजीम महीने में हम सबको दुआ करना है, अपने लिए, अपने फैमिली के लोगों के लिए, अपने बिजनेस के लिए और मुल्क के हालात को बदलने के लिए भी दुआएं करना है। उनमें से खास दुआ है जो मैं आपको बताता हूं, उसे याद कीजिए। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इन दुआओं को याद करके हमेशा पढ़ते रहना है। इस दुआ को आयत करीमा कहते हैं। इसका वाकया कुरान पाक के अंदर मुख्तसर लिखा हुआ है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में चले गए थे और मछली के पेट के अंदर से यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा था ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वनज्जैनाहु मिनल गम में, हमने अपने बंदे यूनुस को गम से नजात दिया। वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। और ये यूनुस के साथ खास नहीं है, जो भी बंदे मोमिन क़यामत तक इस कलमा के जरिए दुआ करेगा मैं उसको गम और फिक्र से नजात अता करूंगा। यानी यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में, मछली के पेट का अंधेरा, समंदर का अंधेरा, रात की तारीकी का अंधेरा, इन 3 अंधेरों के बीच से अल्लाह ताला को पुकारता है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रिवायत के अंदर आता है जब ये आवाज अर्श पर पहुंचती है फरिश्तों के मजमे में हंगामा मच जाता है। फरिश्ते अल्लाह के दरबार में आकर अर्ज करते हैं ए अल्लाह, एक मानूस सी आवाज आ रही है, एक जानी पहचानी आवाज आ रही है, वो बंदा किसी मुसीबत में गिरफ्तार है, वो मुसीबत से छुटकारे के लिए दुआ कर रहा है। ए अल्लाह, अगर आपकी इजाजत हो मैं जाकर के उस बंदे की मदद करो। अल्लाह ताला अर्ज करते हैं हाँ हाँ, ये मेरे बंदे यूनुस की आवाज है, जाओ उसकी मदद करो। चुनांचे फरिश्ते जाकर के उसको इन मुसीबत से नजात देते हैं और अल्लाह ताला ये बतलाते हैं जो बंदे मोमिन इस कलिमा के जरिए दुआ करेगा मैं उसको गम और फिक्र से नजात अता करूंगा। परवरदिगार आलम तेरा ही है सहारा, तेरे सिवा जहां में कोई नहीं हमारा। तूने ही यूनुस को मछली के पेट से निकाला, अय्यूब को तूने मुश्किलों में संभाला, इलियास पर करम का तीन तूने किया उजाला।
दोनों जहां में या रब तेरा ही है भोल बाला। यानी सारा वाकया, सारा पस मंजर, सारे अंधेरे उजाले की कहानी हमें ये बता रही है। यूनुस अलैहिस्सलाम जितने सख्त अंधेरे में थे, आज हम हिंदुस्तानी मुसलमान उतने सख्त अंधेरे में नहीं है। अगर हम भी अल्लाह ताला से इन हालात से पनाह मांगेंगे और अपनी मुसीबतों से नजात तलब करेंगे, अल्लाह ताला आज भी हमें नजात अता करेंगे। उसके लिए हमें दुआओं का एहतिमाम करना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, दुआ सिलाउल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। यानी जिन चीजों को अल्लाह ने मोमिनों का हथियार कहा है, आज हम वो हथियार पकड़ने को तैयार नहीं है। दुनिया की किसी भी जंग की तारीख पढ़ लीजिए, कोई भी जंग बगैर हथियार की नहीं जीती गई, और मोमिन का हथियार अल्लाह ने दुआ को बताया है, और हम आज हथियार पकड़ने को तैयार नहीं है, फिर जंग के अंदर हम फतेहयाब कैसे हो सकते हैं। तो रमजान के अंदर तीसरा काम ये करना है, हम सबको दुआओं का एहतिमाम करना है। इफ्तारी के वक्त की दुआ है, सहरी के लिए जब उठते हैं उस वक्त में काफी वक्त होता है, तहज्जुद पढ़ करके दुआएं करना है, और हर नमाज फर्ज नमाजों के बाद भी दुआएं कबूल होती है, दुआओं के एहतिमाम करना है। अगर रमजान के रोजे भी रखेंगे, रात में तरावी की नमाज भी अदा करें, और अपने आप को गुनाहों से बचा करके भी रखें, और दुआओं के एहतिमाम भी करें, इंशाअल्लाह इन तमाम चीजों की बदौलत अल्लाह ताला हम सबको नजात अता फरमाएगा।